حکمرانوں تم بھی سن لو، اسٹیبلشمنٹ بھی سن لے، بیوروکریسی بھی سن لے، مسلح گروہ بھی سن لے کہ تمہارے کردار سے قوم مطمئن نہیں ہے۔ تم نے الیکشن کرائے، ہمیں یہ الیکشن قبول نہیں ہے، ہمیں اس کے نتائج قبول نہیں ہیں۔ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کا یہ ڈھونگ اب ختم کر دو۔ اپنے حکمرانوں کو آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین پر، اس کے وسائل پر، اس کے معدنی ذخائر پر حق صرف یہاں کے بچوں کا ہے، یہاں کی نسلوں کا ہے۔ تمہارا باپ بھی ہمارے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکے گا۔ آپ ہیں جو دینی مدارس کو غیر محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تم بھی تو اسی مدرسوں میں قرآن پڑھے ہوئے ہو، لیکن امریکہ آقا کو تم ناراض نہیں کر سکتے۔ فاٹا کے عوام اس بات کے لیے اکٹھے ہیں کہ ہماری وہ سرزمین جو 4 دہائیوں سے اس پر آگ لگی ہوئی ہے، بدامنی کے شعلے ہیں کہ بجھنے نہیں پا رہے، قتل و غارت گری ہے، خون کا دریا ہے کہ تھم نہیں رہا ہے۔ یاد رکھو حکمرانوں تم بھی سن لو، اسٹیبلشمنٹ بھی سن لے، بیوروکریسی بھی سن لے، مسلح گروہ بھی سن لے کہ تمہارے کردار سے قوم مطمئن نہیں ہے۔ آج میرا بچہ مطمئن نہیں، میرا محلہ مطمئن نہیں، میرا گھر میں سکون نہیں، میرے وطن میں سکون نہیں۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو یہ اطمینان نہیں کہ شام کو گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں، یہ یقین نہیں کہ میں پیدل اپنے گھر واپس آؤں گا یا میری لاش واپس آئے گی۔ کیا میری سرزمین اس لیے پاکستان کا حصہ بنی تھی؟ کیا یہ قبائل اس لیے پاکستان کا حصہ بنے تھے کہ یہاں انہیں یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ نہ اس کا دل محفوظ ہے نہ اس کی رات محفوظ ہے؟ میرے محترم دوستو، میں تو ہر طرح سے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں۔ وہ جو بے ظرف تھے سب صاحب میں خانہ ہوئے، اب بمشکل کوئی دستار سلامت دیکھوں۔ میرے محترم دوستو، اس طرح معاملات نہیں چلیں گے کہ صوبہ بلوچستان ہو یا صوبہ خیبر پختونخوا ہو یا ہمارے قبائل ہوں اور وہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہوں، بارود کی بارش میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے بچے محفوظ نہ ہوں، ان کے خاندان محفوظ نہ ہوں، ان کی بہنیں محفوظ نہ ہوں، ان کی بیٹیاں محفوظ نہ ہوں، ان کی عزتیں محفوظ نہ ہوں۔ اب ہمیں بتاؤ، ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتائے، ہمیں فوج بتائے کہ اس سرزمین پر امن کیسے آ سکتا ہے۔ ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا، ہم نے تو اس خطے میں اور پاکستان کے لیے امن کی بھیک مانگی تھی۔ میں تو یہ مشن لے کر الیکشن سے پہلے افغانستان چلا گیا تھا، میں نے وہاں کی قیادت سے بات کی، ہر طرف گفتگو کی، میں تو کامیاب ہو کر واپس آیا۔ آج وہ کامیابی جو میں لے کر آیا تھا، اس کامیابی کو ناکامی میں کس نے بدل دیا؟ تم نے الیکشن کرائے، ہمیں یہ الیکشن قبول نہیں ہے، ہمیں اس کے نتائج قبول نہیں ہیں۔ ہم دھاندلی کی بنیاد پر منتخب لوگوں کا نمائندہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے نمائندہ وہ قوت ہے جس کی دعوت پر آج تا حد نظر انسانوں کا سمندر اکٹھا ہو رہا ہے۔ تم نے اس قوت کو عوام کے ووٹ کے حق سے محروم رکھا، ایسا نہیں چل سکتا۔ میرے وسائل ہیں، میرے قبائل کے وسائل ہیں، میرے حقوق ہیں، میری صحرائیں، میرے پہاڑ معدنی ذخائر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، یہ دنیا کے سب سے دولت مند علاقے ہیں، لیکن ان کی دولت پر قبضہ کس کا ہے؟
नाराज न होना। मैं पूरी संजीदगी के साथ अपनी एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करने का ये ढोंग अब खत्म कर दो। तुम सिर्फ दहशतगर्दी की बुनियाद पर अमेरिका की तकलीद कर रहे हो। अमेरिका कोई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा, वो खुद दहशतगर्दी का खालिक है। उसने पूरी दुनिया में जंग छेड़ी हुई है ताकि अपनी फौजें वहां भेजने का जवाब पैदा कर सके। तुम अमेरिका की पैरवी में पाकिस्तान के अंदर और कबाइल के अंदर जंग की कैफियत इसलिए पैदा करना चाहते हो ताकि हमारे माली वसाइल और मादनी वसाइल तक तुम्हारी रसाई मुमकिन हो सके और मेरे वसाइल पर तुम कब्जा कर सकोगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी नुमाइंदगी पर, आपकी नुमाइंदगी के साथ, आपकी इजाजत के साथ अपने हुक्मरानों को आवाज पहुंचाना चाहता हूं। असल हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं, नकली हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि इस सरजमीन पर, इसके वसाइल पर, इसके मादनी ज़खायर पर हक सिर्फ यहाँ के बच्चों का है, यहाँ की नस्लों का है। तुम्हारा बाप भी हमारे वसाइल पर कब्जा नहीं कर सकेगा। मैं जानता हूं इस सरजमीन पर पश्तून का क्या हक है। मैं जानता हूं हमारे इस इलाकों पर, मजलूम इलाकों पर, महकूम इलाकों पर, मजबूर इलाकों पर कब्जा किसका है और इनके हुकूक पर कब्जा किसने किया है, इनके वसाइल पर कब्जा किसने किया है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे और ये हक हमारी नस्लों का है, हमारे आने वाले बच्चों का है। किसी का बाप भी हमारे बच्चों के हक को उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा। और ये मेरे मजहब इस्लाम का भी तकाजा है, ये जमीयत उलमा के मंशूर का भी तकाजा है। हमारी कौम परस्त जमातें भी यही बात करती हैं और हम तमाम लोग जिस जमात के साथ भी उसका ताल्लुक है इस बात पर मुत्तफिक है कि मेरे हुकूक पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज आलमी कुव्वतें मेरे मुल्क की मजहबी शनाख्त को भी खत्म करना चाहते हैं। आलमी कुव्वतें अपना माशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहते हैं और जब मेरे सूबे से और बलूचिस्तान के सूबे से सीपैक आलमी शाहराह तिजारत का गुजर रहा है तो आप किस आलमी कुव्वत के इशारे पर चीन की इतनी बड़ी सरमायाकारी को ज़ाया कर रहे हैं। आपने अपने दोस्तों को गंवाया। आज चीन हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। आज सऊदी अरब जैसा दोस्त हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। आज अमारात हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। कोई हमें पैसा देना नहीं चाहता और वो पाकिस्तान की इक़्तिसाद किसके हाथ में है, ये बदएतमादी क्यों पैदा हुई, हमने दुनिया को अपने से क्यों दूर रखा है और हम आलमी बिरादरी की तायद और हिमायत क्यों हासिल नहीं कर सके। मेरी मईशत भी तबाह कर दी, मेरा मजहब भी आप तबाह कर रहे हैं, मेरी तहजीब को भी तबाह कर रहे हैं। दीनी मदरसे ने कौन सा गुनाह किया है कि आप रोजाना मदारस के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। मदारस के तलबा, कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले, तुम्हारी बंदूकें उनकी सरों पर निशाना बनाए हुई हैं। तुम उनको कत्ल की धमकियां देते हो। तुमने मदारस के रजिस्ट्रेशन बंद की हुई है और कहते हो मदारस रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। झूठ क्यों बोलते हो? दीनी मदारस पाकिस्तान में इस्लामी उलूम के मुहाफिज हैं, इस्लामी माहौल के मुहाफिज हैं और पाकिस्तान में इस्लामी तहजीब के मुहाफिज। मेरे मोहतरम दोस्तों, क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि इसमें मर्द और जन का फर्क खत्म हो जाएगा और हमेशा पाकिस्तान के अंदर बाहर के एनजीओज हमारी तहजीब और हमारे हया की चादर हमसे नोचने के लिए बाहर का फंड लेते हैं और पाकिस्तान में कहते हैं
یہاں اقلیتوں کے حقوق نہیں ہے. ہم اقلیتوں کے لیے مارچ کریں گے. لعنت ہو تمہارے اس نعرے پر، تمہاری اس خواہش پر. یہ تحریک نہیں ہے، یہ مارچ جو کبھی عورت مارچ کے نام پر ہے، کبھی مورت مارچ کے نام پر ہے. ہم جن پرستی کو فروغ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بے حیائی پھیلانے کے لیے، یہ تحریکیں نہیں ہیں، یہ این جی اوز کا دھندا ہے اور اس دھندے کے بنیاد پر مغرب سے پیسے وصول کر رہا ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں. جمعیت علماء ان کی حفاظت کرے گی. یہاں پر صوبے میں جب میرے والد کی حکومت قائم ہوئی تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب مسیحیوں کی تمام سکولز اور ان کے مدرسے بند کر دیے جائیں گے، مولوی اشتعال میں آ جائے گا. ان کا معیار تعلیم اونچا ہے، ہمارا معیار تعلیم نیچے ہے. مجھے خود ایک بیوروکریٹ نے کہا کہ ہم نے جب رپورٹ پیش کی کہ ان کا معیار تعلیم اونچا ہے اور ہمارا معیار تعلیم نیچے ہے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ مفتی صاحب کہیں گے کہ مسیحیوں کے مدارس بند کر دو. لیکن مفتی صاحب نے کہا نہیں، اپنے مدارس کے معیار کو اٹھاؤ، اپنا معیار بلند کرو، اپنے تعلیم کو تحفظ دو. ہم اگر عصری علوم کے اگر ہم عصری علوم کے دشمن ہوتے تو ہم اس صوبے میں مزید یونیورسٹیاں بنانے کو فروغ نہ دیتے، مزید کالجز بنانے کو فروغ نہ دیتے، اور ہم سکولوں میں شرح تعلیم کو اس میں اضافہ نہ کرواتے. ہم نے تو یہاں ہر قسم کے علوم کو تحفظ دیا ہے. ہم تو سکولوں کو بھی تحفظ دیں گے، ہم تو کالجز کو بھی تحفظ دیں گے، ہم تو یونیورسٹیوں کو بھی تحفظ دیں گے. لیکن آپ ہیں جو دینی مدارس کو غیر محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تم بھی تو اسی مدرسوں میں قرآن پڑھے ہوئے ہو، لیکن امریکہ آقا کو تم ناراض نہیں کر سکتے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم سکول کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہم دینی مدرسے کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں.